آج کا مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اسے پیغمبر سے محبت کرنا ہوگی، اور پیغمبر سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اسے پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، اسلاف امت نے کیا ہے۔ جب ان کے سامنے پیغمبر کی بات آئی، ہاتھ میں جام تھا اور لبوں کے ساتھ شراب کا لگ چکا تھا، کانوں میں آواز ٹکرائی، تو میں پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خود نہیں سنی تھی حضور کی بات، خود حضور کی زبان سے شراب کی حرمت کے متعلق نہیں سنا، بتانے والے نے بتایا۔ لیکن جب معاشرے میں سچ ہوتا ہے نا تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر یہ بات کہی ہے تو واقعتاً اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا ہے اور ایسا فرمایا ہے۔ وہ جام وہیں سے زمین پہ گرا، تجارت میں سارا سرمایہ لگا دیا، شام سے تجارت کے جتنے اونٹ آئے شراب سے لدے ہوئے، بڑا فائدہ ملے گا ہمیں، لوگ خریدیں گے، ادھر شراب حرام ہو گئی، ٹوٹل جو سرمایہ تھا ڈوب گیا۔ ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، پیغمبر کے حکم پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سنا اللہ کے پیغمبر سے کہ شراب حرام ہے، رجسن غلیظ پلید ناپاک چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، سب مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں توڑ دیے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلا دار بارش کے بعد بارش کا پانی بہتا ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے کر خطاب کرتے ہیں، واللہ انی لأعلم انک حجر، مجھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کہ میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتک، میں تجھے بوسہ نہ دیتا، میں تو صرف پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری ہے یہ، میں نے حضور کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے اس لیے کر رہا ہوں۔